ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے، جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ جلال الدین محمد رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جو تمہاری ہماری ضروریات سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، نفرت اور محبت۔ خدا کی ذات خود پر کوئی احسان نہیں رکھتی۔ اگر آپ نے اس کی خاطر کچھ چھوڑا ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نوازے گا۔ زندگی بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہوگے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہوگی۔ اپنی سوچ کو زنگ نہ لگنے دینا، بڑے خیالوں، کتابوں اور بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہنا۔ جو لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ان کی عمر باقی لوگوں کی نسبت گھٹ جاتی ہے۔ میں نے کچھ لمحے خاموش رہ کر دیکھا، میرا نام تک بھول گئے میرے ساتھ چلنے والے۔ جو شخص آپ سے سچی محبت کرتا ہوگا وہ بہت سی چیزوں پر آپ سے ناراض ہوگا، غصہ کرے گا، لیکن کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ زندگی میں دو لوگوں پر کبھی تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو یا جن کو چھوڑ دو۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں۔ کسی پر غصہ کرنا ہو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ دنیا میں کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، بلکہ خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ کوئی بھی عادت، خواہ وہ اچھی ہو یا بری، اسے اپنانے میں کم سے کم 60 دن لگتے ہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ عزت تو سبھی کو چاہیے لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کا 1/3 حصہ سونے میں گزار دیتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق خوشی پیسہ خرچ کرنے سے ملتی ہے، پیسہ محفوظ کرنے سے نہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ عورت کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور خدا پر ختم کرتی ہے۔ دنیا عورت کے ماضی کو کبھی نہیں بھولتی، دنیا تو صرف مرد کے ماضی کو بھول سکتی ہے۔ عورت کو عزت رب سے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ عورت کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا ثواب میں صدقہ خیرات کے درجے میں ہے۔ جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنتی ہے۔ بری عورتوں سے بالکل دور رہو اور جو شریف ہوں ان سے بھی ہوشیار رہو۔ نیک عورت امور دنیا سے نہیں بلکہ اسباب آخرت سے ہے۔ ایک عقل مند عورت کبھی پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت انمول ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ اچھے ہوتے ہیں برے لوگ کم سے کم اچھا ہونے کا دکھاوا تو نہیں کرتے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے اور سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ کسی کو خوشی دینا ایک صدقہ ہے جبکہ کسی کو دکھ دینا ایک قرض جو کہ آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور چکانا پڑتا ہے۔ آپ کی ذات خود ہی اپنے لیے ایک بہترین دلاسا ہے، بہترین دوست ہے، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دے گی۔ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی اور کبھی کبھی ہماری ذات بھی۔ دوسروں کا اچھا ہونے کا انتظار نہ کرو بلکہ انہیں خود اچھا ہو کر دکھاؤ تاکہ وہ بھی آپ کو دیکھ کر اچھا ہو سکے اور یہ جانے کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔
انسان سوئے بغیر 11 روز تک زندہ رہ سکتا ہے، مگر نیند انسان کے لیے کھانے سے زیادہ ضروری ہے۔ عورت کے جسم سے نکل کر عورت کے ہاتھوں میں ہی پل کر جب طاقتور بن جاتے ہیں تو عورت ہی آپ کو کم عقل، کمزور اور جاہل نظر آتی ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے وہ عزت ہو یا دھوکہ۔ جب مطلب نہ ہو تو لوگ بولنا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کھانے کے ساتھ چائے یا کافی کا ایک کپ کھانے سے حاصل ہونے والی غذائیت کو آدھا کر دیتا ہے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی سی کافی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ زندگی اتنی مصروف کر لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت نہ ملے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ جوتے انسان کی شخصیت کا اہم حصہ ہیں۔ لوگ آپ کو آپ کے جوتوں سے جج کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ عمدہ جوتے پہنیے۔ گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا، مگر دروازہ ہمیشہ ہنس کر کھولنا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چل جائے کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ آپ کو توڑنے کی کوئی کسر چھوڑتے نہیں۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھو، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں، زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ اگر آپ کو کسی بات کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تو اٹھیں اور وہی بات ڈائری میں لکھیں۔ اس سے آپ کا سٹریس کم ہوگا اور آپ کو نیند آ جائے گی۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ 4 غلطیوں سے ہمیشہ بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت جانو اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ انسانی دل روزانہ اتنی انرجی پیدا کر سکتا ہے کہ جس سے ایک ٹرک کو 20 میل تک چلایا جا سکتا ہے۔ بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے مگر ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ وقت گزارنے کے بعد اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی ہی بہتر تھی ان مطلبی لوگوں کے ساتھ سے۔ نظر انداز کرنا سیکھیے، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ جب تمہارے دعا قبول نہیں ہوتی تو عرش والا تمہارے لیے بہت بہتر سوچ رہا ہوتا ہے۔ بات کرتے وقت اپنی ٹانگوں یا ہاتھوں کو مسلسل حرکت دینے کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ گھڑی کی مانند ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھا جاتا ہے تو اپنے اوقات بدل لیتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بیکٹیریا انسان کے اپنے منہ میں پایا جاتا ہے۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ کبھی ہم کسی کی اور کبھی نہ کبھی کوئی ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے۔ یہی زندگی کا اصل حقیقت ہے۔ جب آپ چھینکتے ہیں تو آپ 1 ملی سیکنڈ کے لیے مر جاتے ہیں۔ اچھی بیوی سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں اور بری بیوی سے بڑھ کر کوئی زحمت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہوگا۔ زندگی میں ہم سب سے زیادہ بے بس تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ درست کپڑوں کا انتخاب انسان کو پریشانی اور اداسی سے بچاتا ہے۔ دنیا کو جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ ایک دوسروں کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ موبائل فون کا زیادہ استعمال برین ٹیومر کا باعث بنتا ہے۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح خود کرنے لگے۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ بائیں ہاتھ والے لوگ دنیا کی آبادی کا تقریباً 12% ہیں۔
جب آپ کسی پر اندھا اعتماد کرتے ہیں تو آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ واقعی میں ہی اندھے ہیں۔ محبتیں پانے والے خوش قسمت نہیں ہوتے، بلکہ انہیں سنبھال کر رکھنے والے زیادہ خوش قسمت پائے جاتے ہیں۔ پڑھی ہوئی باتیں ذہن اکثر بھول جاتا ہے، لیکن سنی ہوئی باتیں کبھی نہیں بھولتا۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اگر آپ سوچتے سوچتے سو جائیں تو نیند کے درمیان بھی آپ کا دماغ ایکٹیو رہے گا اور جاگنے کے بعد بھی آپ تھکے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جس کے رفقۂ حیات بعصمت اور نیک ہوں۔ لوگوں کو آپ کی کمی تب محسوس ہوگی اور وہ تب آپ کو یاد کریں گے جب وہ زندگی کو آپ کے بغیر جی کر دیکھیں گے۔ تو کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کا دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بننے پر اپنی عزت خود کھو دو گے۔ دین غریبوں سے شروع ہوا اور غریبوں میں رہ جائے گا۔ نفسیات کے مطابق رات کو نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن ایسی سوچوں میں مبتلا ہے جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے ہدایت کے ساتھ رستہ تنہا چل پڑو۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ عظیم ہے وہ لوگ جو دوسروں کے آنسو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے مگر پھر بھی انسان دوسروں کے درد کو نہیں سمجھ سکتا۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرا دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے خلاف ہو ساری چیزیں اس دن صبر سے کام لینا۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ ہنسنا انسان کے جسم میں نقصان دہ بیماریوں سے لڑتا ہے۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس کو ختم کرتا ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت تمہیں دے گا۔ جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا کہ جناب کون سی موسیقی حرام ہے؟ رومی نے جواب دیا، امیروں کے برتنوں کی وہ کھنک جو غریب اور بھوکے لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ جب تمہیں کوئی گناہ کرنے کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ خدا نہیں چاہتا کہ تم اس رستے پہ جاؤ۔ دنیا سے علیحدہ رہ کر عزت کے بقا کا مزہ حاصل کرو۔ جو تم سے تعلق رکھنا پسند نہ کرتا ہو اس کے پیچھے اپنا وقت برباد کرنا بیوقوفی ہے۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون اسی کی یاد میں ہے۔ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ وقت سمندر میں گرا ہوا وہ موتی ہے جس کو دوبارہ ملنا ممکن نہیں۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا ایک اللہ اپنے بندے کی توبہ کا۔ خدا تک پہنچنے کا بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت میں چنا۔ جب کوئی آپ کا دل دکھائے تو چپ رہنا، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے ان کا جواب وقت انہیں دیتا ہے۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا امان، لا حاصل دعا اور بے انتہا محبت۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے خدا کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا
جس کے بارے میں تمہیں کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تنہا سپرد کر دیا ہو آپ کے حوالے۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ جب گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون اور محبت کی برکت نظر آتی ہے۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو کیسے سیکھو گے، اور کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارے گرنے کا انتظار کون کر رہا تھا؟ حقیقی عشق ہو یا مجازی، دونوں میں شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ دولت تو وراثت میں مل جاتی ہے لیکن پہچان اپنے دم پر بنانی پڑتی ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ کردار ایک ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لگاؤ کرتے ہیں۔ تم اس دنیا میں نہیں رہتے بلکہ اس دنیا سے گزر رہے ہو۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رانائی کھو دیتی ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ جو پڑھ نہیں سکتا اور جو پڑھاتا نہیں ہے دونوں یکساں طور پر جاہل ہیں۔ انسان کی زندگی کی بدترین وقتوں میں سے سب سے برا وقت جوانی میں غربت ہے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں اور ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ خوش اخلاقی وہ واحد چیز ہے جس کی بنا پر لوگ دوسروں کو یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ اگر آپ کا اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی قسمت سے کبھی خود سے۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہر شخص اپنی خامی کو خوبی میں بدل سکتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جانا، کیونکہ اللہ کے ترازو میں صرف انصاف تولا جاتا ہے۔ آپ زندگی میں سب کچھ بن سکتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ اچھے انسان بنیں۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ اللہ ظالم کو چند روز کی مہلت دیتا ہے اسی دنیا میں، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا شمار کرنا بھول جاتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ دو چیزیں خاموشی سے کرو، ایک محنت اور دوسری عبادت۔ تاریخ ہزاروں سالوں میں بس اتنی سی تبدیل ہے، تب دور تھا پتھر کا اور اب لوگ ہیں پتھر کے۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ کھانا یا عزت، کسی کو حد سے زیادہ ملے تو وہ اس کی عزت نہیں کرتا۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے دفن ہو جاتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال دینے سے زندگی سکون میں ہو سکتی۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ ایک نعمت ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو،
بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ 4 چیزیں جن سے انسانی دماغ تباہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، نیند کی کمی۔ نمبر 2، بیماری میں مسلسل کام کرنا۔ نمبر 3، تیز آواز میں بات کرنا۔ اور نمبر 4، صبح کے وقت کچھ نہ کھانا۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ کبھی رشتے نبھا نہیں سکتا۔ جو بندہ اللہ کو پسند ہے اس کی عمر کے آخری دنوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، ایسے ہی اپنی عمر ضائع کر دی۔ انسان کو 5 چیزیں برباد کر دیتی ہیں: نیند، غصہ، ڈر، سستی اور کام ٹالنے کی عادت۔ عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتے ہیں۔ عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھ لیتا ہے اور بیوقوف اپنے عیب کو دنیا کو دکھاتا ہے۔ غریبی انسان پر 4 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے: سستی، عیش و آرام، لاپرواہی اور سختیاں برداشت کرنے کی کمی۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا صرف اللہ کو پتہ ہو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جاتا ہے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، صبر ضائع نہیں جاتا۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے انسان کو ان علامات سے پہچانا جا سکتا ہے: منہ کا ڈھانپنا، ناک کو چھونا، سر ہلانا، آنکھیں رگڑنا، کان پکڑنا، منہ میں انگلی ڈالنا۔